یہ 17 نومبر 1999 کی بات ہے جب میں 21 سال کا تھا۔ میں دوپہر میں ممبئی سے نکلا تھا اور راستے میں بارش ہونے لگی تھی، اس لیے غیر متوقع طور پر تاخیر ہو گئی۔ ہرنائی کوکن کا ایک مشہور ساحلی گاؤں ہے۔ ہرنائی جانے کے لیے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ مختصر سا ہے لیکن خوبصورت اور ویران اور تنہا راستہ ہے۔ چونکہ مجھے دیر ہو رہی تھی تو میں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ یہ تقریباً 11:30 بجے کا وقت تھا جب میں کلیشی جانے والے منڈان گڑھ کے مضافات میں تھا۔ ایک لڑکی کو اپنی گاڑی کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ سڑک کے دائیں طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اور اس سے کچھ فاصلے پر ایک مکان تھا جہاں سے شاید وہ لڑکی آئی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی روک دی۔ لڑکی کی عمر تقریباً 15-16 سال تھی۔ مسافر کی سائیڈ سیٹ کے قریب آ کر اس نے شیشے پر دستک دی۔ میں نے شیشہ نیچے کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر پیاری لگ رہی تھی اور اس کے چہرے پر سکون کا احساس تھا۔ اس نے ایک شلوار قمیض پہن رکھی تھی جس میں سردی سے بچنے کے لیے ایک دوپٹہ کانوں میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے فوری طور پر انجرلے جانا ہے، کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ میں تقریباً 7 گھنٹے کی لمبی ڈرائیو پر بور ہو گیا تھا اور بہرحال تاخیر، اور چونکہ انجرلے میرے راستے پر تھا میں نے اسے سواری دینے کا فیصلہ کیا۔ کم از کم مجھے گانا سننے اور گاڑی چلانے کے بجائے بات کرنے کے لیے کوئی ایسا شخص ملا ہے۔ وہ مسافر سیٹ پر بیٹھ گئی اور ہم آگے بڑھے۔ کچھ دیر بعد ہم نے بات شروع کی۔ اس کا نام اس نے رتنا بتایا تھا اور وہ منڈن گڑھ میں اپنے چچا سے ملنے گئی تھی۔ اس سے آخری بس چھوٹ گئی تھی جو رات 10 بجے نکلتی تھی اور اسے فوری طور پر انجرلے پہنچنا تھا کیونکہ وہ 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور صبح سویرے اسکول جانا تھا۔ میں بالکل حیران رہ گیا اور اس سے پوچھا کہ اس کے چچا نے اسے دن کی اس گھڑی میں اکیلے سفر کرنے کی اجازت دے دی؟ جس پر اس نے جواب دیا کہ وہ جلدی جانا چاہتی تھی لیکن چچا نے کہا کہ وہ اسے کھانے کے بعد چھوڑ دیں گے۔ ہم راستے میں مختلف موضوعات پر گپ شپ کرتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹے میں ہم انجرلے کے قریب پہنچ رہے تھے جب اس نے مجھے گاڑی روکنے کو کہا۔ میں نے چھوٹی پہاڑی کے قریب گاڑی روک دی۔ اس کے ایک طرف ساحل تھا اور بائیں طرف چھوٹی پہاڑی تھی۔ یہ لڑکی کہاں جانے والی تھی؟ وہ گاڑی سے نیچے اتری۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، جس پر اس نے جواب دیا کہ اس کا گھر پہاڑی کے بالکل پیچھے ہے۔ میں نے اسے اس کے گھر تک حفاظت کے لیے اس کے ساتھ چلنے کی پیشکش کی، جس کا اس نے نہایت دھیمے سے جواب دیا، نہیں، یہاں تک، آگے نہیں، میں تم سے پھر کبھی ملوں گی، چلے جاؤ۔ میں نے اس کی آواز میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ انجرلے گاؤں کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ بے حرکت تھا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا لیکن اس نے مجھے ایسی شکل دی کہ میں نے اس سے مزید بحث کرنے کا فیصلہ نہ کیا۔ میں واپس گاڑی میں بیٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ میں آدھے گھنٹے میں اپنے دادا دادی کے گھر پہنچا اور وہ دونوں مجھے اتنی دیر سے پہنچتے دیکھ کر پریشان تھے۔ میں نے انہیں سارا واقعہ اور رتنا سے اپنی ملاقات سنائی۔ ان دونوں نے مجھے خبردار کیا کہ وہ وہاں کبھی نہ جائے کیونکہ یہ علاقہ رات کے وقت جنات کا راستہ جانا جاتا ہے۔ چونکہ میں اس وقت غیر معمولی دنیا پر یقین نہیں کرتا تھا، میں نے ایک کان سے سنا اور دوسری طرف سے نکال دیا اور بستر پر چلا گیا۔ میں نے کچھ دن آرام کیا اور پھر سورنا درگاہ قلعہ کا دورہ کیا جو کہ جنجیرہ اور سندھو درگاہ کی طرف ایک جزیرہ نما قلعہ ہے۔ ہرنائی کے اپنے پہلے دوروں پر میں نے کچھ دوست بنائے تھے اور ہم نے انجرلے کے ساحل پر ایک دن کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ساحل سمندر پر کچھ دیر کے بعد جب ہم آرام کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت پہاڑی سے نیچے آتی ہے۔ یہ تقریباً 40 سال کا آدمی تھا جو سڑک پر اتر رہا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ انجرلے بیچ بہت تنہا ہے اور وہاں کوئی بہت کم ہی جاتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے تو اس نے جواب دیا کہ وہ پہاڑی کی دوسری طرف رہتا ہے۔ میرے دماغ میں کچھ آیا، یہ وہی جگہ تھی جس کا رتنا نے ذکر کیا تھا۔ میں نے اتفاق سے اس کے گھر والوں کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ اس کی بیوی اور 2 بیٹے ہیں، بیٹی نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آس پاس کوئی اور گھر بھی ہے، جس پر اس نے جواب دیا وہاں صرف اس کا گھر ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ رتنا نامی لڑکی کے بارے میں جانتا ہے
جو قریب ہی رہتی ہے۔ جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے عجیب سی نظر سے دیکھا۔ رتنا میری بیٹی تھی، اس کا انتقال 10 سال پہلے ہوا تھا۔ میں چند لمحوں کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بول سکا۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو اکٹھا کیا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جس لڑکی سے میں 2 دن پہلے ملا تھا وہ 10 سال پہلے مر چکی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے رتنا کو 2 رات پہلے اسی مقام پر چھوڑا تھا۔ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں نے اسے پوری کہانی سنائی کہ کس طرح میں نے اسے منڈن گڑھ میں اس کے چچا کے اچانک بیمار ہونے اور آخری بس کے غائب ہونے کے بعد گاڑی میں لفٹ دی تھی۔ اس نے غور سے سنا اور مجھے کہانی کا دوسرا رخ بھی بتایا۔ جس رات اس کی موت ہوئی تھی، اس رات رتنا واقعی منڈن گڑھ سے آ رہی تھی۔ اس کا بھائی اس وقت منڈن گڑھ میں تھا جو بیمار ہو گیا تھا، اور رتنا نے بس چھوٹنے کے بعد کار میں سواری کی تھی۔ کار کو اسی جگہ حادثہ پیش آیا تھا کیونکہ ڈرائیور تھکا ہوا تھا اور گاڑی چلاتے ہوئے سو رہا تھا۔ وہ کئی زخموں سے بچ گیا، لیکن رتنا کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ ممکن تھا کہ جس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ شاید رتنا نامی والی کوئی اور لڑکی ہو۔ میں اس کے ساتھ پہاڑی کی دوسری طرف اس کے گھر چلا گیا۔ جیسے ہی میں اس کے گھر میں داخل ہوا، میں نے دیوار پر ایک لڑکی کی تصویر دیکھی جس کے ارد گرد پھولوں کے ہار تھے۔ کوئی شک نہیں، یہ وہی لڑکی تھی جس سے میں 2 دن پہلے ملا تھا۔ وہ کسان کی بیٹی تھی جس کا انتقال 10 سال پہلے ہوا تھا۔ میں وہیں کھڑا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ کیا ہوتا اگر میں اسے گھر تک چلنے پر اصرار کرتا؟ اس پر اس کا رد عمل ظاہر ہوتا۔ میں اس سے 17 نومبر کو ملا تھا اور مجھے حیرت ہوئی۔ اس کے بھائی نے بتایا کہ وہ اسی تاریخ کو حادثے سے مر گئی تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈا پسینہ بہہ رہا تھا۔ میں نے گھر والوں سے احتیاط سے دریافت کیا کہ کیا کسی نے کبھی اس کی موجودگی کا سامنا کیا ہے یا اس کی موجودگی کو محسوس کیا ہے، یا کسی نے اسے پچھلے 10 سالوں میں دیکھا ہے، جس پر سب نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے اپنے قیام کے دوران انجرلے اور ہرنائی گاؤں کے ساتھ ساتھ کیلچی میں بھی کچھ پوچھ گچھ کی کہ کیا کسی نے منڈن گڑھ میں کی کسی لڑکی کو سواری دی تھی۔ مجھے ایک بھی ایسا شخص نہیں ملا۔ میری چھٹیاں ختم ہونے کے بعد میں نے اپنے گھر واپس جانا تھا تو میں نے اسی سڑک پر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اس کے خیالات کو اپنے ذہن سے الگ نہ کر سکا اور ہر ممکن حد تک وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ میرے ذہن میں کوئی شک نہیں تھا کہ جس لڑکی سے میں ملا تھا وہ کسان کی بیٹی تھی، کیونکہ میں اس کی تصویر سے واضح کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی موت کی رات اپنی سرگرمیوں کے بارے میں جو تفصیلات بتائی تھیں وہ 10 سال پہلے کی رات سے بالکل میل کھاتی تھیں۔ کچھ سوالات جو میرے ذہن میں تھے وہ ان 10 سالوں میں کہاں تھی؟ کس چیز نے اسے 10 سال بعد اچانک واپس آنے پر مجبور کیا؟ اس نے کیوں کہا کہ میں تم سے دوبارہ ملوں گی؟ کیا مجھے اس کے ساتھ ایک اور ملاقات کرنی تھی؟ مجھے ایک بات کا یقین تھا کہ اس کا مجھے تکلیف دینا یا ڈرانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگر اس کا یہ ارادہ ہوتا تو اسے پورا موقع مل جاتا، جیسے کہ میں اس کے ساتھ 1 گھنٹے یا اس سے زیادہ کے لیے تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے رتنا کے ساتھ میری ملاقات کی یادیں آہستہ آہستہ مدھم ہوتی گئیں۔ میں نے ایک نئی نوکری جوائن کی اور واقعی میں اپنے دفتر اور دیگر کاموں میں مصروف تھا۔ میں اب چند سالوں سے ہرنائی نہیں گیا تھا، حالانکہ میں اپنے دادا دادی سے اس وقت ملا تھا جب وہ ممبئی میں ہم سے ملنے آئے تھے۔ میرے لیے دفتر سے چھٹی لینا بہت مشکل تھا، لیکن اس بار میں دفتر سے 1 ہفتے کی چھٹی لینے میں کامیاب ہو گیا اور ہرنائی کی سیر کا فیصلہ کیا۔ جس لمحے میں نے ہرنائی کے سفر کا سوچا، رتنا کی یادیں تیزی سے واپس آ گئیں۔ کیا میں اس بار اس سے دوبارہ ملوں گا؟ اگر میں اس سے دوبارہ ملوں تو کیا ہوگا؟ میں اس سے کیا پوچھوں؟ اگر میں اس سے ملوں تو وہ کیا کرے گی؟ میں خوفزدہ نہیں تھا اور اب اس منظر کا منتظر تھا۔ میں رات کے 11 بجے منڈن گڑھ میں پہنچنے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ممبئی سے دیر سے نکلا، لیکن اس بار اس کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں نے اس جگہ پر 10 منٹ تک انتظار کیا کہ وہ پیشی کرے گی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ سوچ کر کہ یہ ایک موقع کا سامنا ہے، میں آگے بڑھا۔ 1 اور سال گزر گیا اور میں ایک بار پھر ہرنائی کا دورہ کرنا چاہتا تھا۔
کیونکہ میرے دادا نے اپنے گھر پر تمام گھر کے افراد کے کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ میرے والدین پہلے ہی چلے گئے تھے اور مجھے 1-2 دن بعد ان کو جوائن کرنا تھا۔ میں ایک بار پھر ہرنائی کے راستے پر تھا۔ ممبئی سے دن کو دیر سے نکلا۔ روزمرہ کے شیڈول میں مصروف رتنا کا خیال کچھ دیر سے میرے ذہن سے باہر ہو گیا تھا۔ میں NH3 سے فٹافٹ نکلا اور تقریباً 11:30 مجھے منڈن گڑھ میں پہنچنے تک ہو گئے تھے، اور جب میں اسی جگہ پہنچا تھا جہاں سے میں نے اسے تقریباً 3 سال پہلے لفٹ دی تھی، میں نے اسے دوبارہ دیکھا۔ اس بار اگرچہ وہ میری طرف نہیں آ رہی تھی بلکہ میرے رکنے کی توقع کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ میری گاڑی کے قریب پہنچی، میں نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور اس پر 17 نومبر کی تاریخ درج تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر بولے بغیر اندر آ گئی۔ یہ وہی شلوار قمیض تھی جو اس نے پہن رکھی تھی اور وہی پرسکون اظہار تھا جیسے کہ 3 سال پہلے تھا۔ میں اس کی موجودگی سے بالکل نہیں ڈرتا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس کا مطلب مجھے تکلیف دینا نہیں تھا۔ جب ہم آگے بڑھے تو اس نے مجھ سے پوچھا، آپ اب میرے بارے میں جانتے ہیں، کیا آپ خوفزدہ نہیں ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کے بارے میں جان کر حیران ہوں لیکن خوفزدہ نہیں ہوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کا مجھے بالکل بھی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے۔ اس نے سمجھ بوجھ سے سر ہلایا لیکن مجھے خبردار کیا کہ ہر کوئی اس جیسا نہیں ہے اور کچھ واقعی گندے ہیں۔ میں نے یکے بعد دیگرے اس سے سوال پوچھنا شروع کر دیے اور اس نے تفصیلی معلومات کے ساتھ ان سب کا جواب دیا۔ اس نے مجھے جو معلومات فراہم کیں وہ اتنی تفصیلی تھیں کہ میں یہ سب یہاں نہیں دے سکتا، جیسے کہ میں اس موضوع پر بہت سی کتابیں پڑھ چکا ہوں۔ اس بات کی تصدیق تھی جو میں نے پڑھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ رتنا کی موت کے بعد 10 سال تک کہاں تھی۔ اس نے مجھے 10 سال بعد بات چیت کرنے کے لیے کیوں منتخب کیا، جس کا اس نے جواب دیا، اس لیے کہ میں پہلا شخص تھا جس کے ساتھ وہ شعوری سطح پر بات کر سکتی تھی۔ ہمارے درمیان کچھ اور رشتہ تھا جو اس نے ظاہر نہیں کیا۔ غیر معمولی ہستی کے ساتھ تعامل کرتا۔ غیر معمولی ہستیاں بھی ہر کسی سے رابطہ نہیں کر سکتیں۔ ہرنائی جاتے ہوئے میں اسے پچھلے سال کیوں نہیں دیکھ سکا۔ اس رات وہ انسانی شکل اختیار نہیں کر سکی تھی، حالانکہ وہ مجھے اپنے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ جب رتنا زندہ تھی تب بھی وہ رتنا کے ساتھ رہتی تھی، کہ رتنا جنگل میں پیدا ہوئی تھی اور رتنا میری ہم عمر تھی۔ میں رتنا کی پوری زندگی اس کے ساتھ رہی ہوں۔ اس نے بتایا کہ رتنا کی موت ڈرائیور کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور جب سے رتنا کی موت ہوئی ہے میں تنہا ہو گئی ہوں اور میں رتنا کا بدلہ اس ڈرائیور کو مار کے لینا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسے کسی کو مار کے کچھ نہیں ہوگا، رتنا کی زندگی اتنی ہی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا اگر میں اس سے کبھی یا کہیں اور ملنا چاہوں تو؟ اس نے کہا کہ اس پر جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب میں چاہوں وہ مجھ سے کثرت سے نہیں مل سکتی۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کا نام بھی رتنا ہی ہے۔ ہم وہاں پہنچ چکے تھے جہاں رتنا کی موت ہوئی تھی اور اس نے مجھے سارا واقعہ سنایا کہ کیسے ہوا۔ حادثے کے بعد گاڑی سے باہر پھینکے جانے کے بعد وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ ہم وہاں پہنچ چکے تھے جہاں اس کی موت ہوئی تھی اور اس نے مجھے سارا واقعہ سنایا کہ یہ کیسے ہوا تھا۔ ہم نے کچھ دیر اپنی گفتگو جاری رکھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ اب اس کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ مجھ سے دوبارہ ملیں گی؟ اس نے جواب دیا کہ وہ مجھ سے کہیں بھی مل سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے تنہائی میں اور شام کے بعد ترجیحاً مل سکتی ہے۔ مجھے یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ ملاقاتیں متواتر نہ ہوں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کی دنیا میں کبھی دخل اندازی نہیں کرنا چاہوں گا، اور جب اس کے لیے ممکن ہوگا تو اس سے مل کر خوشی ہوگی اور وہ خود میرے سامنے دوبارہ حاضر ہوگی۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ میں اس سے دوسری بار ملا تھا۔ میرے ذہن میں رتنا کی باتیں دہرا رہی تھی۔ میرے والد دفتر سے ریٹائرڈ ہو چکے تھے اور ہم مضافاتی علاقوں میں ایک نیا گھر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم تقریباً ایک اپارٹمنٹ کو حتمی شکل دے چکے تھے اور ایک معاہدے پر دستخط کرنے والے تھے۔ پراپرٹی ڈیلر سے قرض کی قیمت اور بینک سے بات چیت کے بعد میں دن بھر تھکے ہارے گھر واپس آیا۔ مجھے رات کے کھانے کے بعد سیر کرنے کی عادت ہے۔ چونکہ میں اس دن بہت تھکا ہوا تھا، میں صرف ٹہلنے کے لیے اپنے اپارٹمنٹ کے چھت پر گیا۔ میں نے چھت پر اوپر نیچے چلنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں نے اپنا تیسرا چکر شروع کیا، میں نے دیکھا کہ دوسرے کونے پر کوئی کھڑا ہے۔
میں نے سوچا کہ یہ کون ہو سکتا ہے، جیسے کہ میرے پیچھے دروازہ تھا اور مجھے یقین تھا کہ جو بھی تھا وہ اس طرف سے تو نہیں آیا تھا۔ معمول کی رفتار سے چلتے ہوئے میں اس شخص کے قریب پہنچا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ رتنا تھی۔ وہ اس بار میری ٹیرس پر نمودار ہوئی تھی۔ میں اسے دوبارہ دیکھ کر خوش ہوا، لیکن اس سے پہلے کی ملاقات بالکل نہیں بھولا تھا۔ اس نے بہت دھیمے سے کہا، وہاں مت جاؤ، وہ گھر نہیں خریدو۔ میں آج صرف تمہیں یہ بتانے آئی ہوں وہ تمہارے لیے اچھی جگہ نہیں ہے۔ میں چونکا، اس نے ایسا کیوں کہا؟ یہ واقعی ایک اچھا اپارٹمنٹ تھا اور ہم نے پراپرٹی ڈیلر سے کافی سودے بازی کی تھی اور میں نے بینکوں سے قرض لینے کے لیے کافی تکلیف اٹھائی تھی، اور اب یہ مجھے منع کر رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے مجھے اس سے کیوں منع کیا۔ اس نے مجھے کوئی تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا۔ اس نے صاف صاف مجھے بتایا کہ یہ میرے اور میرے خاندان کے لیے اچھا نہیں تھا۔ بس مجھے وہاں جانے سے روکنے کے بارے میں اس کی آواز میں ایک خاص تشویش اور تاکید محسوس ہوئی۔ اسی لمحے میں نے خود ہی معاہدہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ جس وقت وہ مسکرائی اور ٹیرس کے دوسرے کونے میں چلی گئی، اور جب میں دیکھ رہا تھا وہ بس ہلکی ہوا میں گھل مل گئی اور غائب ہو گئی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اپارٹمنٹ کے پچھلے مالک نے خودکشی کر لی ہے، اور اس سے پہلے اس اپارٹمنٹ میں ایک قتل ہو چکا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رتنا مجھے وہاں سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ رتنا کے ساتھ میرے چند اور ملاقاتیں ہوئیں۔ میں نے ایک بار اس سے پوچھا کہ کیا میں اس کی تصویر کھینچ سکتا ہوں۔ مجھے رتنا سے جیسے محبت ہو گئی تھی، پر افسوس وہ انسان نہیں تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے مجھے موت سے بالاتر زندگی کی بہت سی تفصیلات بتائیں۔ کافی عرصے بعد رتنا کے کہنے پر میں نے شادی کر لی۔ میری بیوی بھی شادی کے بعد ایک بار اسے دیکھ چکی تھی۔ مجھے وہ تاریخ واضح طور پر یاد ہے کیونکہ یہ 10 ستمبر 2005 تھی۔ آخری بار جب ہم نے اسے دیکھا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک مختلف دنیا، جنات کی دنیا میں جانے کا وقت اس کا آ گیا ہے اور ہم دوبارہ نہیں ملیں گے۔ اس دن وہ بہت دیر مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ میں بہت غمزدہ تھا اور وہ بھی اداس معلوم ہوتی تھی۔ اس نے ہمیں بہت سی پریشانیوں کے آنے سے پہلے ہی ہمیں آگاہ کر دیا تھا، اور اب کبھی واپس آئے بغیر چلی گئی۔ آج تک میں نے اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے امید ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، وہ خوش رہے۔ مجھے حیرت ہے کہ ہم دونوں کے درمیان ایسا کیا تھا جو اسے بار بار واپس لاتا رہا۔ میرا صرف اندازہ ہے کہ ہمارے درمیان کسی قسم کا رشتہ ضرور تھا، اور میرا اندازہ ہے کہ